ہم جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو صلاۃ کامل کہا جاتا ہے۔ نماز کا مکمل طریقہ، کامل طریقہ یہی ہے کہ نماز با جماعت پڑھی جائے۔ اگر اکیلے نماز پڑھی جائے تو یہ ناقص ادا ہے۔ ادائے کامل ہماری اصول فقہ کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ نماز با جماعت ہے۔ نماز با جماعت میں جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہاں ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں پیچھے امام کو۔ اس لفظ پر ذرا غور کریں۔ ہم جب نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ پیچھے امام کو۔ یہاں چار صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک ہے امام سے آگے، ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کیا، میں پہلے کہہ دوں۔ ابھی امام رکوع پر نہیں گیا، میں پہلے چلا جاؤں۔ ابھی امام رکوع سے نہیں اٹھا، میں پہلے اٹھ جاؤں۔ ابھی امام سجدے میں نہیں گیا، میں پہلے چلا جاؤں۔ ابھی امام سجدے سے نہیں اٹھا، میں پہلے اٹھ جاؤں۔ ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا، میں پہلے سلام پھیر دوں۔ تو اب ایک صورت یہ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ امام کے آگے۔ اس سے تو بالکل نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی اکیلی ہوگی، اس کی بالکل ہوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، وہ بیچارہ بے نمازی جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے ارکان صلاۃ میں سے کسی رکن میں امام سے آگے چلا جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ امام کی اقتدا سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس بیچارے کی صرف یہ نہیں کہ جماعت نہیں ہوئی، اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زیادہ تر اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے سلام کے وقت۔ پہلے سلام میں اگر ہم امام سے پہلے فارغ ہو گئے تو ہماری نماز ختم۔ پہلے سلام میں امام سے پہلے اگر ہمارا سلام مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، ابھی امام کا سلام پورا نہیں ہوا، ہم نے پہلے السلام علیکم کر دیا تو ہماری نماز ختم۔ اب ہم سمجھیں کہ ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو ایک صورت ہے نماز امام سے آگے ہو کے پڑھنا، یہ تو بالکل غلط ہے، اس سے نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے نماز امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ امام کہے اللہ اکبر، میں بھی بالکل برابر میں ساتھ میں کہوں اللہ اکبر۔ ایسے ہی امام رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، اٹھے کھڑے، ساری نماز میں امام سے بالکل ساتھ برابر نہ آگے نہ پیچھے۔ اس میں نماز ہو جاتی ہے لیکن خطرہ ہے کہ کہیں شاید میں نماز امام سے آگے نہ چلا جائے، اس لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ نیت میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نماز میں امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کیا کہا تھا؟ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ جب نیت کی تھی، نیت کے وقت ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نماز میں امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بلکہ کیا کہا تھا؟ میں یہ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے امام کے ساتھ ساتھ اگر سارے کام کرے گا نماز کے تو نماز ہو جائے گی، لیکن خطرہ رہے گا کہ کہیں شاید یہ امام سے آگے نہ ہو جائے، جس سے اس بیچارے کی نماز فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اس لیے اس خطرے کی وجہ سے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا بلکہ امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اس میں مولویانہ ایک بات کرتا ہوں چھوٹی سی، کئی ساتھی سمجھیں گے۔ نماز کے اندر جو افعال ہیں، کام ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہیں فعل ممتد، ایک ہیں فعل غیر ممتد۔ نماز کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، کچھ فعل وہ ہیں، کام وہ ہیں جن میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت سجدہ شروع کیا اور فلاں وقت سجدہ ختم کیا، اتنے منٹ پر رکوع شروع ہوا، اتنے منٹ پر رکوع ختم ہوا، اسے کہتے ہیں فعل ممتد، جس پر ایک معتد بے وقت لگتا ہے، جس وقت کی پیمائش ہو سکتی ہے، اس کو گنا جا سکتا ہے۔ قاری اجاز سے جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم ڈبل پڑھ لیتے ہیں، اس کا سنگل پورا نہیں ہوتا۔ ہم تشہد تقریباً ڈبل پڑھ لیتے ہیں، اس کا تشہد اب یہ وقت لگ رہا ہے، یہ فعل ممتد ہے۔
ایک فعل وہ ہوتا ہے نماز میں جو فعل غیر ممتد ہے، یعنی اس پر کوئی وقت نہیں آپ گن سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اب اس میں کون آپ وقت گنیں گے کہ میں نے اللہ اتنے منٹ پہ شروع کیا تھا اور اکبر قراء اتنے منٹ پہ ادا ہوئی تھی، اس میں آپ کوئی وقت نہیں گن سکتے۔ تو جو فعل غیر ممتد ہے، ایک بات نقطہ یاد رکھیں، یہ علمی نقطہ ہے، جو فعل غیر ممتد ہے اس میں امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ جو فعل غیر ممتد ہے اس میں امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے، امام کے ساتھ شرکت ضروری نہیں ہے کہ جب امام کی تکبیر تحریمہ ہو رہی ہو تو میری تکبیر تحریمہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہو، وقت ایک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو فعل ممتد ہیں جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ان کے اندر یاد رکھ لیں شرکت ضروری ہے۔ اگر امام میرے سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، میں بعد میں رکوع میں گیا، یہ بھی میری نماز کے نقصان، میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اس رکوع کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہو کہ امام بھی رکوع میں تھا، میں بھی رکوع میں تھا، امام بھی سجدے میں تھا، میں بھی سجدے میں تھا، امام بھی قیام میں تھا، میں بھی قیام میں تھا، امام بھی قاعدے میں تھا، میں بھی قاعدے میں تھا۔ اس فعل ممتد کے اندر امام کے ساتھ شرکت یہ فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں نے یہ بتائی کہ بندہ نماز پڑھے اور امام کے ساتھ برابر چلے تو نماز اس سے ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ رہتا ہے امام سے آگے ہونے کا، اس لیے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب تیسری صورت ہے نماز پڑھنا امام کے پیچھے پیچھے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، اب امام کی اللہ اکبر ختم ہو جائے، اب میں کہوں اللہ اکبر، بات سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے سلام کے اندر بھی امام کی سلام ختم ہو جائے، اب میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ فعل غیر ممتد ہیں، ان میں امام کے پیچھے ہونا ہے۔ لیکن رکوع، سجدہ، فلاں فلاں جو میں نے فعل ممتد بتائے اس میں امام کے ساتھ شرکت ضروری ہے۔ امام رکوع سے اٹھ جائے اب آپ رکوع میں جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ امام سجدے سے اٹھ جائے آپ سجدے میں جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں امام رکوع میں چلا جائے اب آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں چلا جائے اب آپ سجدے میں جائیں، امام رکوع سے اٹھے اب آپ رکوع سے اٹھیں، امام سجدے سے اٹھے اب آپ رکوع سجدے سے اٹھیں، یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہیں لیکن ان کے اندر شرکت ضروری ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے ہو تو امام کے پیچھے، لیکن پیچھے ہونے کا معنی یہی ہو کہ امام رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اب میں امام کے بعد رکوع میں جاؤں، امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائے، اب میں اس امام کے بعد سجدے میں جاؤں، یہ جو پیچھے ہونا ہے یہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ وہ چار طریقوں میں سے پہلا طریقہ بھی نماز نہیں ہوتی اور چوتھا اور آخری طریقہ بھی نماز نہیں ہوتی۔ درمیان والے دو طریقوں میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ ان دو میں سے بھی دوسرا ہے۔ ان دو میں سے یہ چار طریقے آپ اس طریقے سے یاد رکھیں، خاص کر ہمارے اساتذہ بڑے تبلیغ کرنے والے، تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں، دوسرے کو مسئلہ بتا سکیں، ان کو بھی قائل کر سکیں کہ بھی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ورنہ مسلمان بیچارے پہلے تو نمازی ہی تھوڑے ہیں، اکثر بے نمازی ہیں، جو نمازی ہیں پھر ان میں سے جماعت سے پڑھنے والے تھوڑے ہیں، پھر ان میں جو جماعت سے پڑھتے ہیں ان میں بھی صحیح جماعت کے پیچھے پڑھنے والے تھوڑے ہیں، پھر اکثر بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں، نماز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی ساری احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، میں ہر جمعہ کہتا ہوں جمعہ کو جمعہ کے آداب کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ سنتوں کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن خصوصی طور پر سنتوں کا اہتمام، ویسے سنت کا ہر وقت اہتمام کرنا ہے، لیکن خصوصی طور پر میں ایک دن حیران ہو گیا پڑھ کر کے، سن کر کے، پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا بچپن کا واقعہ لکھا، ہمارے نوجوان خدا کے لیے ان کو اللہ پاک سمجھ دے دے، مجھے بھی اللہ دے دے۔ فرماتے ہیں میں کالج یونیورسٹی پڑھتا تھا، لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، پنجاب یونیورسٹی آج بھی موجود ہے اور جامعہ اشرفیہ، وہاں بہت سارا فاصلہ ہے، 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا تقریباً۔
یا اس سے بھی چاہے زیادہ ہو. فرماتے ہیں میں یونیورسٹی سے سائیکل پر گیا جامعہ اشرفیہ. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، کالج یونیورسٹی پڑھتا تھا، پتلا دبلا سا تھا. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا بڑا مفتی صاحب کون ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا فلاں کمرے میں بیٹھے ہیں. اب میں چلا گیا تو وہ کوئی کام کر رہے تھے، لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے. تو میں نے سلام کیا تو میں نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا جلدی پوچھنا، میرا وقت ضائع نہ کرنا. ذرا سختی سے کہا. تھانوی حضرات بڑے وقت کے قدردان ہیں. تو میں ڈر گیا کہ یہ مفتی بڑا سخت ہے، وہ پتہ نہیں میری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا، اس کے ہاں وقت کی بڑی پابندی ہے. خیر میں نے بات شروع کی تو پہلا جملہ میرے منہ سے یہ نکلا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی. اب یہ بچہ ہے، اس وقت کالج پڑھتا ہے. ہم مولوی بن کے حضور کی سنت کے شیدائی نہیں. میرے منہ سے کہتے ہیں پہلا جملہ یہ نکلا کہ مفتی صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی. میرے پیر نے مجھے کہا ہے کہ سنتیں علماء سے پوچھو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. تو میں اس اپنے پیر کے حکم کے مطابق آپ کے پاس آیا. اب وہ پہلے جو مجھے سختی کر رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، ضروری بات کرنا زیادہ نہیں، کہتے 2.5 گھنٹے مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے. اس وقت بچپن میں 2.5 گھنٹے جب ٹائم دیکھا تو 2.5 گھنٹے گزر گئے. مجھ سے نے خود کہا یار پتہ نہیں تو کیسا آدمی ہے، اتنا وقت میں تیرے ساتھ بیٹھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. 2.5 گھنٹے میرے ساتھ بات کی اور میں نے ان سے کھانے کی سنتیں پوچھیں، پینے کی سنتیں پوچھیں، لباس کی سنتیں پوچھیں، وضاقتہ کی سنتیں پوچھیں، سونے کی سنتیں پوچھیں. وہ مجھے ایک ایک سنت سمجھاتے رہے. اب اس وقت کا جو بچہ سنت کا شیدائی تھا پھر وہ دنیا جہان کے لیے پیر ذوالفقار بنا کہ دارالعلوم دیوبند والے اس کی بیعت کے لیے ترس رہے تھے. یہ سنت کی برکت ہے. آج ہم لوگوں نے پتہ نہیں سنت کو کیا اہمیت دی ہوئی ہے، کیا سمجھا ہوا ہے. ہم مولویوں کو روٹی کھاتے ہوئے سنت یاد نہیں ہے، پانی پیتے ہوئے سنت یاد نہیں ہے، کپڑا پہنتے ہوئے سنت یاد نہیں ہے، مسجد سے اندر آتے جاتے ہوئے سنت یاد نہیں ہے، واش روم میں جاتے اٹھتے بیٹھتے سنت یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں. کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. تو جمعے کے دن کو جمعے کے آداب کے ساتھ گزارا جائے. درود پاک کی کثرت ہو، سنت کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ جمعے کے لیے تیاری کرنا، اپنے بال ٹھیک کرنا، ناخن ٹھیک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو تیل لگانا، بال داڑھی ہے کنگھا استعمال کرنا، یہ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا. مکمل ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پہلی 10 آیتیں. اب یہ ہر جمعے ہم سنتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا جہاں میرے ساتھی عمران سے پولیس میں ہیں، افسر ہیں، لیکن مجھے بتانے لگے 19 سال، اس دن مجھے بتایا تھا وہ اس کے بعد بھی کئی سال گزر گئے. 19 سال ہو گئے میرے یہ معمولات ہیں الحمدللہ کبھی بھی ناغہ نہیں ہوئے. پولیس میں رہ کے ایک بندہ، اور ہم مولوی 24 گھنٹے مسجد میں رہ کے، ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.